سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی کیا ہے اور آزاد ملک حاصل کرنا کیوں ضروری تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، اور آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ملی نہیں ہے ہمیں یہ عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں یہ عرض پاک تحفے میں، کہ لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ کہ آزادی کیا ہے اور غلامی کا کیا تصور ہے؟ سامعین کرام، آزادی بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کرتی ہے، اور غلامی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ آزادی انسانی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، جبکہ غلامی اپنی خودی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آزادی شب تاریک کا سینہ چاک کر کے اس میں صبح نور کی تجلیاں بکھیرتی ہے، جبکہ غلامی روز روشن میں شب تاریک کا تسلط ہے۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی اپنے نظریات، اپنے افکار کی اشاعت کا نام ہے، جبکہ غلامی اپنے ہی نظریات، اپنے ہی افکار کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کا نام ہے۔ تو لہٰذا آزادی کی جتنی تعریف کی جائے اور غلامی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ اگر ہم تاریخ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کئی برس، کئی سال پیچھے محسوس کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نڈر اور دانشمندانہ عظیم قائدانہ صلاحیت نے بر صغیر کے تمام مسلمان یکجا ایک پرچم کے تلے جمع ہوئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہیدوں کی خون کی لکھی ہوئی تحریک اور قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک جد و جہد کی تصویر اور علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر، ملک پاکستان تمام ظلم و ستم، ظلم و جبر کی زنجیروں کو توڑتا ہوا آج دنیا کے نقشے پہ روشن ستارے کی طرح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور یوں اس کے دشمنوں اور حاسدوں کی سازشیں نیست و نابود ہو گئی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ عرصہ چمک سکے گا، پھر یہ زیادہ چمک بھی نہیں سکے گا، دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ بفضل خدا نیست و نابود کرنے والے نیست و نابود ہو گئے، اور ہم آج بھی قائم و دائم ہیں، بلکہ صرف قائم و دائم نہیں، اپنی محنت اور جد و جہد سے یہ محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنی جد و جہد، جرأت اور بہادری کے ساتھ تمام آگے کی ترقی کی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج یہ اسلامی ایٹمی ملک بن چکا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ایسے لوگ اپنے اوپر مسلط کیے جنہوں نے اس ملک کو نوچنے میں، اس ملک کو کھانے میں اور اس ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وہ جانتے نہیں کہ یہ ملک پاکستان اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا، نگاہوں کا صدقہ ہے، اور یہ اولیاء کرام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اس ملک پاکستان کی طرف گندی اور میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لی گئی اور آگے بھی نوچی جاتی رہیں گی، اور اس کی طرف زبان دراز کرنے والوں کی زبانیں حلق سے کھینچ لی گئی، اور اس ملک کو کوئی آنچ بھی نہیں۔ بلکہ اگر ہم پڑھیں تو جنگ آزادی کے بعد وہ بوڑھا شخص جس کے پاؤں پر چھالے ہیں، جب وہ آزادی کی جنگ لڑنے کے بعد ملک پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں ملک پاکستان کے اندر، سرزمین پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہوں، تو ہاتھ بلند کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ مجھے کافروں کے ملک میں موت نہیں آئی، اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ میں ایسے ملک میں نہیں مرا، میری قبر ایسے ملک میں نہیں بنائی گئی جہاں کفریہ نظام رائج ہے، میرے مالک تیرا شکر ہے میں ایسے ملک میں داخل ہو گیا جہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہونا ہے، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔